اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، رمضان المبارک کے ان مبارک راتوں میں جو مجالس سیرت مبارکہ کے موضوع پر آپ لوگوں کے سامنے آ رہی ہے، اس حیثیت سے آج کی رات آخری ہے، کیونکہ 20ویں رات ہے، دوسرا عشرہ ختم ہو رہا ہے، کل پہلی تاخرات ہے، 21ویں رات ہے۔ رمضان کتنا جلدی گزر گیا، اپنی 20 راتیں دے گیا ہے، اور صرف 10 راتیں باقی ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عائشہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باوجود بہت زیادہ عبادت کرنے کے ان 10 راتوں میں کمر کس لیتے تھے اپنے عبادت کے لیے، یعنی اس کے علاوہ کوئی اور کام کرنا پسند نہیں کرتے، خالص عبادت کے لیے۔ اور اس حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت عبادت میں جو ہمیں سب سے زیادہ افضل ترین عبادت نظر آتی ہے نماز کے بعد، وہ ہے قرآن کا پڑھنا، کیونکہ احادیث میں ثابت ہے کہ اللہ کے رسول ہر رمضان میں جبرائیل کے ساتھ مراجعہ کرتے تھے، وہ سنائیں یہ سنائیں، جسے مراجعہ کہا جاتا ہے، دورہ کرتے تھے۔ اور جس سال وفات ہوئی اس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دورہ کیا، کیونکہ آنے والے رمضان میں نہ رہیں گے، ایک حد تک اندازہ تھا، اس حیثیت سے آنے والے رمضان کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دورہ کیا۔ یہ مقدس ماہ رمضان ہے جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 20 کی رات آئی تو خصوصی طور پر اجتماع کر کے فرمایا کہ لوگوں، اب کثرت عبادت کے لیے کمر کس لو، اور مجھے امید ہے کہ ان 10 کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالی لیلۃ القدر کو رکھا ہے۔ اور میں بتلانے کے لیے نکلا تھا، مجھے یاد تھی، مجھے بتلا دیا گیا تھا کہ فلاں دن لیلۃ القدر ہے، اور میں نکلا بتلانے کے لیے کہ راستے میں 2 آدمی لڑ رہے تھے، میں ان کو تصفیہ کرانے کے لیے، ان کے لڑائی کو چکانے کے لیے وہاں تک پہنچا اور ان کو دور کیا تو اللہ نے بھلا دیا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی لڑائیوں سے اللہ کی رحمت دور ہو جاتی ہے۔ دو آدمی جو لڑ رہے تھے
ان کو اللہ کے رسول نے صلح صفائی کرنا چاہا، صلح تو ہو گئی لیکن اللہ کے رسول کو بھلا دی گئی۔ تو پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم 10 راتوں میں تلاش کرو، پھر امت پر رحم کرتے ہوئے فرمایا کہ تم 21، 23، 25، 27، 29 عشرے کے طاق راتوں میں، جسے آڈ نمبرز کہتے ہیں، ان میں 21، 23، 25، 27، 29 ان 5 طاق راتوں کے اندر کوئی طاق رات ہے جو لیلۃ القدر بنے گی، اور اس میں کوئی پا لیا اگر لیلۃ القدر کو، تو اس نے تقریباً 80 پر 3 سال 4 مہینے کی عبادت پا لی۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے 80 پر 3 سال 4 مہینے کے قریب ہوتے۔ ایک زندگی میں بھی ایک صحیح پا لیا تو پوری زندگی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ اگر ہر سال وہ پالے، ہر سال وہ 4-5 دن یہ عبادت کے کر لے، تو اسے ہر سال لیلۃ القدر نصیب ہوتی ہے 5 دنوں کے اندر۔ لیکن جو لوگ اہتمام پورے عشرے کا کرتے ہیں وہ بھی بہت خوب ہے، 5 دن کا تو اہتمام خاصی تعداد میں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاصا زور دیا۔ تحرو کا لفظ آیا ہے ایک جگہ حدیث میں، اس کا مطلب ہے تلاش کرو، یعنی ان 5 کے اندر تلاش کرو۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ یہ ہر سال ایک ہی دن نہیں ہوتا، بدلتی رہتی ہے، اسی لیے شاید اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول کو بھلا دیا کہ کوئی ایک ہی دن ہر سال کے لیے متعین کر لینا کہ 25 ہی ہوتی ہے، 27ویں ختم کی رات نام ہی بنا لیے، ختم کی رات کیا کرنا ہے، سوٹ پہننا ہے، کیا کرنا ہے، بوندی کھانا ہے، کیا کرنا ہے، گلی گلی نگر نگر ڈگر ڈگر پھرنا ہے، پھر اس کے بعد آخری میں نام کے لیے شبینہ رکھ لیجئے، تہجد رکھ لیجئے، پڑھ کے فجر نہیں پڑھنا ہے، سو جانا ہے، اچھی طرح کھا کے کیا مست ہو کے پڑھنا ہے تو سو جانا ہے بغیر فجر۔ یہ عجیب ہم نے بنا کے رکھا ہے۔ اگر ولو بالفرض اللہ کے رسول کے زمانے میں کوئی 27ویں شب آ بھی گئی تھی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر سال 27ویں آئی، اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ ہر سال یہ دورہ کرتی، یہ بھی بدلتی رہتی، کسی سال 21، کسی سال 23، کسی سال 25، کسی سال 27، کسی سال 29، پھر 21۔ اسی وجہ سے بعضوں نے قسم کھا کے کہا ہے کہ اللہ کے رسول نے جو نشانیاں بتلائی ہیں ان نشانیوں میں ہم نے اللہ کے رسول کے دور میں 21 کو پایا تھا لیلۃ القدر، قسم کھا کے کہا کہ 21 کو ہمارے زمانے میں ایک تو لیلۃ القدر ہوئی تھی، کیونکہ اللہ کے رسول نے جتنی نشانیاں بتلائی وہ 21 میں ہمیں ملی تھی۔ اللہ کے رسول کے جبین مبارک پیشانی مبارک پر بھی کیچڑ لگا ہوا تھا، ہلکی سی بارش بھی ہوئی تھی، اور صبح جو سورج طلوع ہوتا ہے اس کے اندر گرمی نہیں ہونی چاہیے، یہ بھی ایک نشانی ہے، رات بڑی پرسکون ہوتی ہے، یہ بھی ایک نشانی ہے، فرشتے ملاقات کرتے ہیں اہل اللہ سے، یہ بھی ایک نشانی ہے۔ تو یہ تمام نشانیاں ہم نے 21ویں رات کو پایا تھا، تو بھی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر سال اللہ نے 21ویں کو لیلۃ القدر بنا دیا ہے۔ کیوں؟ علماء کہتے ہیں کہ یہ ہر سال بدلتی ہے، اسی وجہ سے یہی وہ کاز یا راز تھا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دیا۔ یاد رکھنا چاہا تو یاد رکھ سکتا تھا، امت کی آسانی کے لیے اور بھی اچھا تھا کہ ایک دن متعین ہو جائے، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ نہیں، ذرا کوشش کرو اس کو پانے کے لیے، 5 دنوں میں کیا ہے تیاری کرو۔ پھر ہم نے وہی غلطی کی کہ ایک دن متعین کر لیتے ہیں ختم کی رات، پھر اس کے بعد کیا ہے، نہ 21 کی پرواہ ہے، نہ 23 کی، نہ 25 کی، ولو بالفرض اس سال 27 نہ ہو، 21 یا 23 یا 29 ہو تو آپ کو لیلۃ القدر جاگنے کے باوجود بھی نہیں ملی، تو 27ویں تھی ہی نہیں۔ تو اس طرح پامال کرنے کے بجائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر چلنا ہے کہ 21 سے لے کر 29 تک یا پورا عشرہ اگر ہو سکے تو عبادت کرو، نہیں تو کم از کم 5 دن کا تو اہتمام کرو، ان 5 کے اندر کوئی ایک لیلۃ القدر ہے، اور یہ لیلۃ القدر جس کو مل جائے تو پھر اس کا کیا کہنا، پوری زندگی عبادت کا اس نے ثواب کما لیا، خواہ اس نے کیا ہے دعائی کی ہو، اگر مل گئی
عبادت کا تو ثواب مل گیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری رات جاگ کر 1 منٹ کے لیے بھی سنا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اصل چیز زیادہ سے زیادہ اس میں عبادت کرنا ہے، اگر صحیح معنی میں مل گئی تو آپ کی دعائیں قبول، آپ کی زندگیاں تبدیل، آپ کے لیے ثواب ہی ثواب زندگیوں کا۔ 80 پر 3 سال سے زیادہ آج کون جیتا ہے؟ ہو گئے پرانے زمانے کے لوگ، جیے تو جیے، ہمارے لحاظ سے تو سمجھ نہیں آتی کہ اگلی زندگی میں کوئی 80 سال بھی جیے گا۔ یہاں تو 40 سے شروع ہو جاتا ہے پرابلم، 50-60 میں چل چلاؤ کا وقت ہوتا ہے، 60 سے اوپر زندگی گزارتا تو بہت بڑی بات ہے۔ آج کے کھانے جو ہیں، آج کے اٹھان جو ہیں، آج کی آب و ہوا فضا جو ہے، سب کچھ گندی ہو چکی ہے، آلودگی سے بھرمار ہے، کیمیکلز ہیں جو ہم لیتے ہیں سانس میں۔ کون سی صاف ہوا ملتی ہے؟ ہوا بھی صاف ملتی نہیں، اس میں ہی ملاوٹ ہے، گاجر میں ملاوٹ ہے، مولی میں ملاوٹ ہے، کہتے ہیں تربوز میں انجیکشن سے کیا ہے، روز کلر کا پانی اندر بھر دیتے، کہتے تربوز مت کھاؤ۔ ڈاکٹر بولتے تھے وہ زمانے میں پھل کھاؤ، آج گئے تو بولتے پھل مت کھاؤ، پورے آرٹیفیشیلز ہیں۔ اللہ کے واسطے پھل مت کھاؤ، نہیں تو تمہارا کیا ہے، نظام بگڑ جائے گا۔ چاول مت کھاؤ، گیہوں مت کھاؤ، تیل مت کھاؤ، آخر ہوا کھائے بندہ، کیا کھائے؟ تو یہ ہماری اپنی زندگی ہے۔ 80 پر 3 سال کون جیے؟ اگر جیتا بھی ہے تو بیڈ پہ 3 سال 4 سال تو گزرتا ہی ہے اس کا، بغیر حرکت کے کوما میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو مل گئی جس کو مل گئی، تو اصل چیز یہ ہے کہ اس کو پالے تو بندہ کیا ہے، پوری زندگی عبادت میں لگانے کا ثواب ملتا ہے۔ اس وجہ سے میں بتا رہا ہوں کہ کل سے یہ شروع ہو رہا ہے، ہمارے اندر اسی طرح کا تساہل رہا جیسا عام دنوں کا آج ہمارا ہے، تو اس سے غلط فہمی سے یا تساہل کی وجہ سے کہیں چھوٹ نہ جائے لیلۃ القدر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عطا کرے اس رمضان کی لیلۃ القدر، اور اس لیلۃ القدر کو عطا کر کے ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، ہماری زندگیوں میں اس کو لکھ دے۔ یہ دراصل کیا ہے، سب سے بڑی بات ہے۔ تو غرض اکابرین کی سیرت کے لحاظ سے اسلام کے 10 بڑے شخصیات کے عنوان پر یہ آخری شخصیت ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں آج کے دن۔ کل سے عنوان بدل رہا ہے، اسلام پر 10 بڑے سوالات، یہ آخری ہمارا موضوع ہے۔ اور ایک دن 2 گھنٹے کی تقریر ہوگی، تقریباً 1.5-2 گھنٹے کی تقریر ہوگی، ایک دن 1 گھنٹے کی ہوگی جفت رات میں، لیکن عنوان ایک ہی رہے گا تسلسل کے ساتھ۔ تاخراتوں میں انشاءاللہ شیڈول آخری میں بتلاؤں گا، تقریباً 1.5 گھنٹے کی تقریر ہوگی، لیکن عام دنوں میں جفت راتوں میں وہی 1 گھنٹے کی تقریر ہوگی، لیکن عنوان ایک ہی رہے گا کہ اسلام پر 10 بڑے سوالات، یعنی وہ سوالات جن کی وجہ سے یا تو مسلمانوں کے اندر خلفشار ہے یا تو غیر مسلم مسلمانوں سے کر کے تنگ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ سوالات آپ کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا، اور اس سے حتی الامکان ہمارے پاس ایک مواد ہونا چاہیے کہ اگر ولو بالفرض کوئی غیر مسلم پوچھے تو ہم کیا جواب دیں، اور مسلمانوں کے اندر ہی بعض جو فرق ہیں ضالہ، جو مسلمانوں کو توحید کو تنگ کرتے ہیں، تو ان کو اگر پوچھا جائے تو اس کو کیا جواب دیا جائے۔ انشاءاللہ وہ تفصیلات میں وہ آخری دنوں میں لاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ استطاعت دے، اللہ تعالیٰ صحت تندرستی دے مجھے کہ میں آپ کے سامنے ولو بالفرض جیسے ہے، اگر ویسے نہیں ہے تو کم از کم آپ کی ذہن تک وہ رسائی پہنچا دوں، آپ کے ذہن تک اس بات کو پہنچا دوں۔ تو غرض کہ میری کوششیں ہیں۔ تو آج جس سیرت مبارکہ کو میں نے منتخب کیا ہے، یہ بھی بڑے مشہور محدثین میں شمار ہے، اور ان کا درجہ امام بخاری کے بعد نمبر 2 پہ آتا ہے، اور ایک لحاظ سے وہ شاگرد بھی ہیں امام بخاری، جن کو امام جانتی ہے اس نام سے دنیا، امام مسلم بن حجاج۔ ان کا پورا نام ہے مسلم بن حجاج بن مسلم بن ورد القشیری النیسابوری، یہ دونوں ان کی نسبت ہے۔ امام مسلم نام مسلم ہے، ان کی کنیت ہے ابو الحسین۔ کنیت ایک ہوتی ہے جو اپنے بیٹے پر رکھا جاتا ہے، یا اولاد نہ ہو تو بھی کنیت رکھ سکتے ہیں، عرب میں اس کا رواج تھا، جیسا کہ حضرت عائشہ کی کوئی اولاد نہیں ہے لیکن ان کی کنیت ہے۔ پتہ ہے کسی کو ان کی کنیت کیا ہے؟ تو جانتا ہے یہاں سے؟ ہاں، کسی کو معلوم نہیں حضرت عائشہ کی کنیت کیا ہے؟ جی ہاں، احسنت، ماشاءاللہ، عبداللہ۔ انہوں نے کنیت خود اختیار کی، حالانکہ ان کی کوئی اولاد عبداللہ کی نہیں تھی،
عبداللہ نام سے کوئی اولاد نہیں تھی. عرب میں کنیت رکھنا فضیلت کا باعث ہوتا ہے، تو اس حیثیت سے عائشہ ام عبداللہ کہلاتی ہے. تو غرض کہ ان کی کنیت ہے ابو الحسین، اور زمانے نے انہیں لقب دیا تھا عساکر الدین، دین کے عساکر. عساکر کہتے ہیں عسکری سے، فوجی سے، فوجی تیاری کو کہتے ہیں، عسکری تربیت، عساکر الدین. اور ان کا نام ہے حجاج. تو معلوم ہوا کہ ابو الحسین عساکر الدین مسلم بن حجاج بن مسلم بن ورد القشیری النیسابوری ان کا کل نام ہے. تو یہ کہاں کے ہیں اصلاً؟ پہلے میں نے بتایا تھا کہ امام شافعی اور امام مالک ائمہ اربعہ میں عرب کے ہیں، لیکن ایک تو اس میں قریشی بھی ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ فارس کے ہیں، خراسان کے ہیں. اور اسی طرح بخاری بھی فارس کے ہیں، خراسان کے ہیں، عربی النسل نہیں ہیں. لیکن امام مسلم عربی ہیں. قشیر ایک قبیلے کا نام ہے، اس قبیلے میں پیدا ہوئے، قشیری کہلائے. کہاں پیدا ہوئے؟ نیشابور. اصل میں پا نہیں ہوتا ہے، پے عربی میں نہیں ہوتا ہے، اصل نام نیشاپور ہے، لیکن عربی میں لکھا جاتا ہے نیشابور، کیونکہ پی کا ساؤنڈ عربی میں نہیں ہے. جہاں بھی پے ہوتا ہے وہاں اس کو با بنا دیتے ہیں. تو نیشاپور وہ شہر ہے جو حضرت عثمان غنی کے دور میں فتح ہوا تھا، اور خراسان کے بڑے بڑے شہروں میں سے ایک شہر تھا ایران کی. خراسان، ایران وغیرہ کیا ہے؟ وہ علاقے ہیں جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایشیا جب ایک ساتھ اگر دیکھا جائے ہندوستان کو آزادی سے پہلے، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور ایران کے کچھ حصے اور افغانستان کے کچھ حصے، یہ سب ملا کے ہند کہلاتا تھا. تو ان کے بارڈر پہ پڑتے ہیں بخارا، سمرقند، نیشاپور، یہ سب. تو یہاں بھی بڑے بڑے سلطنتیں رہی ہیں. تو یہ نیشاپور میں پیدا ہوئے. کب پیدا ہوئے؟ یاد رکھنے کے لیے آپ کو ٹپس دے رہا ہوں میں. امام شافعی کی جس سال وفات ہوئی اس سال امام مسلم کی پیدائش. تو آپ بتائیے کس سال ہوگا؟ 204. احسنت، ماشاء اللہ. تو 204 ہجری میں امام مسلم رحمہ اللہ پیدا ہوئے، اور پیدا ہوئے نیشاپور کے اندر. اور نیشاپور وہ شہر تھا جو حضرت عثمان بن عفان کے زمانے میں فتح ہوا تھا باقاعدہ، اور اس کے بعد یہ علم کا، تمدن کا بہت بہترین مرکز بن گیا. نیشاپور سے بہت بڑے بڑے علماء اٹھے اس کے بعد. لیکن 617 اور 18 کے درمیان جب ایک عام طور پر چنگیز خان کا حملہ پورے مملکت اسلامیہ میں ہوا، یہ سب سے بڑی تباہی تھی جو امت مسلمہ کی ہوئی. اللہ نے ایک مرتبہ مارا ہے، ایک مرتبہ اور مار کھانا باقی ہے. ہمارے بھی 2 مرتبہ مار کھانے کے. کیوں؟ بنی اسرائیل بھی 2 مرتبہ مار کھائے تھے. ایسے مار کھائے تھے کہ نیست و نابود ہو گئے. ایک مرتبہ بخت نصر نے مارا، اور ایک مرتبہ وہ ہے جہاں پر ہیکل کو خود گرا دیا گیا حضرت عزیر کے پہلے کے زمانے میں، نیست و نابود کر کے رکھے. اور یہ ذکر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ کرتا ہے کہ ہم نے لکھ دیا تھا وَكَتَبْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. تمہارے اندر تمہاری بدبختی اور تمہاری گمراہی کی وجہ سے 2 مرتبہ تم پر فساد ہوگا. لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، اور تمہیں نیچے کر کے، تمہیں برباد کر کے رکھ دیا جائے گا دوسری قوموں کے ہاتھوں. کیوں؟ برائیاں اتنی عام ہو جائیں گی، تم صاحب کتاب ہو کے بھی کتاب کو چھوڑ دو. یہی حالت امت مسلمہ میں بھی آئے گی، کیونکہ یہ بھی کیا ہے، ایکس امت مسلمہ وہ تھی تو پریزنٹ امت مسلمہ ہے. ان پر بھی وہی حالات آئیں گے جیسے وہ آئے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم ایسے ہی اتباع کرو. لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم پچھلی جو امت بنی اسرائیل کی ہیں انہی کے نقش قدم پر شبرن بشبرن، ذراعن بذراعن. چپل کو کہتے ہیں، پاؤں کو کہتے ہیں، پاؤں بائی قدم بقدم، ذراعن بذراعن، جان بجان، انچ بائی انچ، بے برابر اتباع کرو. اگر ان میں سے کوئی بدبخت اپنی ماں سے زنا کیا ہوگا تو تم میں سے بھی کوئی بدبخت اٹھے گا جو اپنی ماں سے زنا کرے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا ہر
کام تمہارے اندر بھی وہ سب کچھ ہوگا جو ان کے اندر پیدا ہوئے، وہی شرک، وہی بت پرستی، وہی بزرگ پرستی، وہی درگاہ پرستی، جو کچھ ان کے اندر آئی تھی وہ سب کچھ آ چکی ہے۔ تو اسی حیثیت سے امت مسلمہ کو اللہ نے تنبیہاً 2 مرتبہ ذلیل کرنا ہے، ایک ہو گیا، ایک باقی ہے، کبھی ہوگا وہ، تیسری جنگ عظیم قریب ہے، کب ہوگا پتہ نہیں ہے کسی کو، لیکن ہے ایک مرتبہ پھر مار کھانا۔ ایک مرتبہ تو ہو چکا ہے جب چنگیز خان کو اللہ نے کیا کیا تھا، عذاب کے طور پہ بھیج دیا تھا امت مسلمہ کے اوپر۔ اس نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، بخارا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، نیشاپور کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، حتیٰ کہ پوری مملکت اسلامیہ کو تہس نہس کر دیا تھا اس نے، اور اس کا مقابلہ کرنے والی کوئی قوم نہ رہی، مسلمانوں کے اندر کوئی فرما روا نہ رہا، کوئی امیر نہ رہا، کسی کے پاس فوج نہ رہی، کسی کے پاس طاقت نہ رہی چنگیز خان سے لڑنے کی، حتیٰ کہ خود چنگیز خان کے پوتوں میں کسی نے اسلام قبول کر لیا، پھر اسلام بچا۔ اسی لیے اقبال کو کہنا پڑا ہے کہ آیا ہے فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ فتنہ تاتار، تاتاریوں کے اس فتنے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب اسلام بالکل آخری نہج پہ پہنچ گیا، امت مسلمہ کے اندر کسی کے اندر طاقت نہ رہی لڑ کے پھر اسلام کی وہ شان و شوکت واپس لوٹائے، تو اللہ نے بت خانے سے نکال کے کعبے کی حفاظت کرنے والوں کو بنا دیا۔ وہی جو بت کی پوجا کرتے تھے، اسی کی نسل میں آنے والے وہ لوگ تھے، چنگیز خان، تیمور، تغرل بیگ، یہ سب وہ اسی کے بیٹے پڑ پوتے تھے جنہوں نے اسلام قبول کر کے پھر کعبے کی حفاظت میں اپنی جان لگا دی۔ ان لوگوں نے پھر ان سے خلافت چلی ہے، بہت لمبی تاریخ اسلام پڑھ جائیے، معلوم ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بنا دیا، تاتاریوں کو ہی خود اسلام کا پاسبان بنا دیا۔ آج بھی عجیب ماحول آپ کو لگ رہا ہے، میں اندازہ میرے حساب سے جو ہو رہا ہے، پتہ نہیں آپ اس تک پہنچیں گے یا نہیں، لیکن ایک لحاظ سے آپ غور سے دیکھیے، جتنا کچھ جہاں پہلے سے مسلمان موجود ہیں وہاں اسلام کا غلبہ نہیں ہے، جہاں بالکل نیا معاملہ ہے وہاں اسلام کا غلبہ ہے۔ امریکہ کی تاریخ پڑھ جائیے کہ اس سے پہلے کہیں بھی مسلم حیثیت سے ایسی چیزیں وجود میں نہیں آئی اس کی پوری ہسٹری کے اندر امریکہ میں جو آج آ رہی ہے۔ وائٹ ہاؤس میں کبھی افطار پارٹی رکھی گئی ہے، وائٹ ہاؤس میں کبھی نماز کی اجازت نہیں دی گئی، آج دی گئی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے اندر کبھی اسلامی خطبات نہیں ہوئے، لیکن سراج وہاج نے آج وہاں خطبہ دیا ہے۔ ہو سکتا ہے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے پھر ایک مرتبہ لوٹ جائے وہاں پر۔ میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں؟ ذہین سماعتوں سے مخاطب ہوں، جہاں اشارہ کر رہا ہوں امید ہے کہ وہاں تک آپ پہنچیں گے۔ لیکن ہے ایک نظریہ، ایک اٹھان ویسا ہی لگ رہا ہے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کیا ہے وہ ایام نہ دہراتا۔ تو چنگیز خان جب آیا تھا اس وقت جب شہر نیشاپور کا اس نے کیا کیا ہے، محاصرہ کیا ہے، تو کسی نے ایک تیر چھوڑا، وہاں سے تیر مارا اور اسی تیر میں دراصل اس کا داماد جو ہے مر گیا۔ تو غصے میں اس نے اینٹ سے اینٹ بجا دی اور وہاں کا کوئی انسان جیتا جاگتا نہ چھوڑا۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ شہر نیشاپور اس کے بعد 600 کے بعد کبھی نہ اٹھ سکا، اور آج بھی ایک چھوٹے سے گاؤں کے مانند ہے، نہ وہاں پر وہ علمی شان بان لگتی ہے جو حضرت امام مسلم پیدا ہوتے وقت تھی۔ سب کچھ نیست و نابود کر گیا، پھر اس کے بعد وہ گاؤں ترقی نہ کر سکا۔ تو یہ میں نے کیا ہے حضرت امام مسلم کے زندگی کے ضمن میں بعض باتیں آپ کو کہہ دی۔ اصل مقصود تھے ان پر ہمارے لیے جو معلومات ہیں اس کو میں آپ کے سامنے ظاہر کرنا ہے۔ تو امام مسلم رحمہ اللہ جب پیدا ہوئے 204 میں، یہ وہ زمانہ تھا جب امام بخاری رحمہ اللہ کا سب سے زیادہ شہرت اور کام ہو رہا تھا محدثین کتابیں لکھنے کا۔ ایک دور گزرا جہاں پر محدثین نہیں، فقہا نے بیٹھ کے اسلامی اصول اور اسلامی مبادیات اور اسلامی احکامات کے لیے تقویٰ کیے، اور وہ پورا دورانیہ تقریباً 100 سال رہا۔ لیکن اس کے بعد ایک ٹرن دوسرا بدلا، وہاں پر محدثین پیدا ہوئے، اور محدثین کا سب سے اہم مقصد یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح ہم تک پہنچی ہوئی احادیث کو ہم یکجا کر دیں، جمع کر دیں، اور صحیح تر جو بات ہے وہ امت کے سامنے لائیں۔ اس میں سب سے پہلے پہل کرنے والے ائمہ میں امام مالک ہیں، لیکن محدثین میں امام بخاری ہیں۔ تو امام بخاری جس زمانے میں تھے اسی زمانے میں لگ بھگ اگر ہم کل ملا کے دیکھیں گے
تو امام مسلم رحمہ اللہ اور امام بخاری رحمہ اللہ کے درمیان 10 سال کا فرق بنتا ہے. 10 سال چھوٹے بڑے ہے نا. 194 ہے, یہ 204 ہے. کتنا بنتا ہے؟ 10 سال چھوٹے بڑے. 10 سال بڑے ہیں امام بخاری اور 10 سال چھوٹے ہیں امام مسلم. اور امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی سب سے پہلے ایک تو عربی النسل بھی تھے اور ان کے اندر بھی یہی شوق جاگا تھا, اور انہوں نے بھی سب سے پہلے کیا ہے, حدیث ہی کی طرف توجہ کی. اور اس معاملے میں سب علماء سے اور سب جتنے شہر ہیں, جتنے بڑے بڑے بستیاں ہیں, جن میں فقہائے کرام ہیں, وہاں تک پہنچے اور انہوں نے بھی اس کا ایک ذخیرہ تیار کرنا شروع کیا. خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں 20 سال کی عمر میں, جبکہ ابھی میں نے شادی نہیں کی تھی, حج کر چکا تھا. اس زمانے میں حج کے لیے سفر یہ 40 دن کا سفر نہیں ہوتا تھا, اور ایک دن میں چڑھے یہاں صبح اور وہاں شام پہنچ گئے, دوپہر پہنچ گئے, یہ بھی سوچ بھی نہیں سکتے. وہاں تو 15 دن, ایک ماہ کا سفر ہوتا تھا جو پہنچتے تھے وہاں پر آ کے. پھر جانے کے لیے ایک ماہ کا سفر ہوتا تھا, اور اس کے علاوہ وہ سفر کا جو راستہ تھا, اس راستے پر کوئی پرسان حال نہیں تھا, کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ حاجی بن ہی کے لوٹے گا یہ شہید ہو جائے. 1000 آدمی اگر قافلوں میں حج کے سفر کے لیے نکلتے, واپس آتے 150, 25, 500 اس طرح آتے. سب کے سب واپس لوٹنا ناممکن تھا, کیونکہ خطرات تھے راستے میں. ایسے ایک بہترین شاہراہ پوری نہیں تھی. ہر ایک ملک سے لوگ کیا ہیں, حج کے لیے آئے. بڑا پرخطر زمانہ تھا. ڈاکو خزاق بہت زیادہ حج کے قافلوں کو لوٹ لیتے تھے. تو اس طرح کیا ہے, امام بخاری 17 میں وہاں پہنچے, لگ بھگ یہی عمر میں انہوں نے بھی حج کیا, اور امام مسلم 20 سال کے لگ بھگ وہاں پہنچے اور مکے میں حج کیا. لیکن کہتے ہیں کہ اس وقت میں نوجوان تھا. وکانا امردن, لکھتے ہیں کہ وہ ابھی شادی بھی نہیں کیے تھے, ابھی ان کی مسیں بھیگ رہی تھی. پھر اس کے بعد انہوں نے بھی کیا ہے, سب سے پہلے ابتدا مدینہ منورہ سے کی, اور وہاں پر احادیث کو پڑھنا شروع کیا اور وقت لگایا. پھر اس کے بعد مکہ, پھر اس کے بعد بصرہ, پھر اس کے بعد بغداد, پھر اس کے بعد کوفہ, پھر اس کے بعد بخارا. جب امام بخاری جس وقت وہاں تھے, وہاں پہنچے تو استاد اور شاگرد کا بہت ہی بہترین تعلق پیدا ہوا. اتنی محبت کرتے تھے کہ امام مسلم کہتے ہیں کہ میں نے بخاری جیسا کوئی آدمی نہیں دیکھا. کبھی کبھی بیٹھ کے کہتے تھے کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ کوئی آپ سے بغض نہیں رکھے گا سوائے حاسد کے. کوئی حسد کرنے والا بدبخت ہوگا, وہی جو آپ کی حسد کرے گا, آپ کے اوپر کیا ہے, غلط نگاہ ڈالے گا. ورنہ تو آپ ہے ایسے کہ آپ کو دیکھ کے کوئی آپ سے نفرت نہیں کر سکتا. اس طرح امام مسلم اور امام بخاری کے اندر بہترین تعلق پیدا ہوا. حتیٰ کہ تعلق اتنا بڑا, میں نے بتایا تھا کہ امام بخاری کی زندگی میں ایک فتنہ اٹھا تھا. ان کو کیا کرنے کے لیے, زنج کرنے کے لیے, ان کو کیا کرنے کے لیے, ملک سے نکالنے کے لیے. وہ کیا فتنہ تھا, یہ کہہ دیا گیا کہ امام بخاری قرآن کو مخلوق کہتے ہیں. یہ کہہ کے کیا کیا حاکم بخارا نے بھی, اور اس وقت کے بڑے بڑے ائمہ جو جلتے تھے امام بخاری سے, انہوں نے بھی اس کو سر تھوپا. تو جنہوں نے اس کے بنیادی کام میں, بنیاد میں آ کے کام کیا, اس اماموں میں ایک ہیں امام زہلی. یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں. امام زہلی جس طرح امام بخاری کے دور میں بہت بڑا مرتبہ رکھتے تھے, اسی طرح امام مسلم کے استاد بھی تھے امام زہلی. اور جس وقت یہ فتنہ اٹھا, اس وقت امام بخاری کے درس میں بھی بیٹھتے تھے اور امام زہلی کے درس میں بھی بیٹھتے تھے امام مسلم. تو امام زہلی نے کہا ایک مرتبہ اپنی مجلس میں, جو کوئی بخاری سے پڑھتا ہے اور اس کا عقیدہ یوں ہے اور وہ میرے درس میں بھی آتا ہے, تو میں اس کو کہتا ہوں کہ وہ اس کی عزت کے ساتھ وہ چلا جائے, میرے درس میں نہ بیٹھا کرے. اتنا غصہ تھا امام زہلی کہ سب حیران رہے. جتنے بہت سے تھے اس میں شاگرد جو امام بخاری کے پاس بھی جاتے تھے, امام زہلی کے پاس بھی جاتے تھے. لیکن یہ تشدد پسندانہ بات اس حیثیت سے جو پڑھنے والے طلباء تھے عام طور پر نیوٹرل ہوتے ہیں, تو انہوں نے سوچا کہ کیوں خواہ میں آپ کو بتلا دوں کہ میں بخاری کا ہوں. سب خاموشی سے بیٹھ گئے, کہہ دیا کہ ہم نے کیا بخاری کی مجلس کو جانا چھوڑ دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. صرف 2 اشخاص ہیں جو اس وقت پورے علل اعلان ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ کے نکل گئے ان کی مجلس.
یہ ایک ہے احمد بن سلمہ، ایک ہے امام بخاری. یہ دو شاگرد وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. دونوں میں سے دونوں اٹھے اور امام بخاری تو کہا کہ لو جی تمہارے حدیث سے تم رکھ لو، میرا امامہ بھی تم رکھ لو، دست بھی تم رکھ لو، تمہاری کوئی حدیث بھی میں لینے والا نہیں ہوں. اگر تم کہتے ہو کہ بخاری سے نہ پڑھنا تو میں تم پر بخاری کو ترجیح دیتا ہوں، بخاری کو ترجیح دیتا ہوں، تم کو چھوڑتا ہوں، تم سے کوئی روایت بھی نہیں لوں گا. بول کے وہیں پر چھوڑ کے سب کچھ اٹھ کے نکل گئے. پیچھے پیچھے احمد بن آ گئے. کہا کہ جو بخاری کے پاس پڑھنا نہیں کہتا ہے ہم اس کی توقیر نہیں کریں گے. حالانکہ وہ بھی استاد تھے، اتنی محبت تھی امام بخاری سے. اور امام بخاری جب ان کو درس دیا تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک حدیث سنا کہ انہوں نے پوچھا کہ آپ اس کی تصدیق کر دیں، برابر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل بات تو صحیح ہے. اور وہ حدیث تھی کفارہ مجلس کی، جو عام طور پر ہم کو معلوم ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک، ہے نا کفارۃ المجلس کی حدیث. اس حدیث میں سندن جو بات آتی تھی کہ فلاں ابن فلاں ابن فلاں، تو امام مسلم نے یہ پیش کر کے کہا کہ اس میں فلاں ابن فلاں ابن فلاں جو نام ہیں آپ تصدیق کر دیں کہ یہ سند صحیح ہے تو میں اپنے لیے کیا ہے اس کو رجسٹر کر لوں. تو امام بخاری مسکرا کے کہا کہ متن بالکل صحیح ہے، میرے پاس بھی موجود ہے، لیکن تمہاری سند سے جو بات تم کہہ رہے ہو اس میں دراصل ایک راوی صحیح نہیں ہے. میرے پاس جو سند موجود ہے اس حیثیت سے حدیث صحیح ہے. ذرا علمی بات ہے، سمجھ میں آئے سمجھ لیں، نہ سمجھ میں آئے چھوڑ دیں. خواہ مخواہ کا بحث کر کے کیا کریں، موضوع کو ادھر سے ادھر نہ کرتے. بات میں سمجھانے کی حد تک کہہ رہا ہوں، اگر سمجھ آئی تو کوئی مسئلہ نہیں، نہ سمجھ آئی تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، اور علم حاصل کریں گے اور ان دروس میں بیٹھیں گے تو بات سمجھ آ جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس جو نام چین کی سند ہے اس میں تو علت ہے، میرے پاس بھی سند ہے اسی حدیث کی، صحیح ہے، وہ میرے پاس ہے. خیر تم نے کہہ دیا، حدیث تو بالکل صحیح ہے. تو اب امام مسلم نے کہا کہ اللہ کے لیے آپ وہ سند بیان کر دیں. امام بخاری نے کہا کہ بھائی رہنے دو، تمہارے پاس جو ہے وہ صحیح ہے، بالکل متن تو صحیح ہے، بات رہنے دو. یہ کہہ کے مجلس سے اٹھ کے آ گئے. تو امام مسلم کو بے چینی پیدا ہوئی، وہ پیچھے پیچھے بھاگتے ہوئے آئے اور امام بخاری کے پاس بیٹھے، ان کی آنکھوں کے درمیان پیشانی پہ بوسہ دیا اور ہاتھ پکڑ لیے، حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ رونے کی حد تک منت سماجت کرنا شروع کر دیے کہ اللہ کی قسم آپ مجھے بتلا دے وہ سند جس میں آ کر کیا نہیں ہے، علت نہیں. جب اس طرح انہوں نے کیا ہے عاجزی انکساری کی تو امام بخاری نے کہا کہ فلاں ابن فلاں ابن فلاں، پھر کہا کہ یہ صحیح سند ہے، یہ ضعیف سند ہے جو تمہارے پاس. تو امام بخاری کی اس سند کو لکھ لینے کے بعد امام مسلم نے کہا اللہ کی قسم تم سے کوئی جلس اور حاسد سوائے ان دونوں کے کوئی تم سے بغض نہیں رکھ سکتا. تم ہو ہی دنیا کے لیے رحمت، اسلام کے لیے ایک بہترین طور پر شاہکار نشانی. یہ کہہ کے وہاں سے گئے ہیں امام. تو اس حد تک امام مسلم اور امام بخاری میں تعلق بھی تھا، دوستی بھی تھی، شاگردگی بھی تھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ بڑا پن بھی تھا. لیکن اب پھر وہی بات آئی جو میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں. امام مسلم رحمہ اللہ نے پھر مسلم کتاب لکھی کیوں؟ جب استاد کو مانتے تھے تو استاد سے لے لیتے، بخاری پہ اکتفا کر لیتے. کیوں اکتفا نہیں کیا؟ آگے کیوں بڑھے؟ بات وہی ہے جو میں پہلے روز سے سمجھا رہا. ہر محدث اور ہر ائمہ میں سے ہر ایک کی اصل کوشش یہی تھی کہ امت مسلمہ تک بات احسن سے احسن طور پر، اچھے سے اچھے طور پر ان تک پہنچا دے. میری حد تک جو کچھ بھی مجھے پہنچے میں امت مسلمہ کو پہنچا. یہی وہ بات ہے جس پر ہمیں کیا ہے اتنے کتابیں ہمیں آج مل رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالی سے، اللہ تبارک و تعالی نے جو عہد لیا ہے اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ واقعتاً اسلام سچا دین ہے اور اس دین کی حفاظت کرنے والا خود اللہ رب العزت ہے. کیوں؟ اس سے پہلے کسی دین کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں، اس وجہ سے دین محفوظ نہ رہے، عیسائیت محفوظ نہ رہی. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اپنے زمانے میں غلط تھے؟ نعوذ باللہ، وہ تو بالکل صحیح تھے. حضرت موسیٰ اپنے زمانے میں غلط تھے؟ نعوذ باللہ، وہ تو بالکل صحیح تھے. لیکن موسیٰ کی شریعت کی حفاظت اللہ نے نہیں لیا تھا.
عیسیٰ کی انجیل کی حفاظت اللہ نے نہیں لیا تھا، داؤد کی زبور کی حفاظت اللہ نے نہیں لیا تھا، صحف ابراہیم کی اللہ نے حفاظت نہیں لیا تھا۔ بات تو بالکل سچی تھی جو اس کے اندر آئی تھی۔ اللہ کی بات غلط ہو سکتی ہے، کلام اللہ غلط ہو سکتا ہے۔ اللہ نے جو اتار دیا موسیٰ پر صحیح تھا، عیسیٰ پر صحیح تھا، داؤد پر صحیح تھا۔ اصل مسئلہ کیا تھا؟ حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا۔ تو ان کے بعد ان کے پیرووں نے، ان کے متبعین نے اس کے اندر اپنی منمانی طور پر جو کچھ بھی تھا وہ داخل کر دیا، خلط ملط کر دیا، اصل کتاب نہیں رہی۔ سب سے بڑی بیوٹی کیا ہے اس اسلام؟ اللہ نے ذمہ لیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم ہی اس کو نازل کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ حضرت جبرائیل جا کے جب کلام سناتے شروع میں وحی میں، تو اللہ کے رسول بھول جانے کے ڈر سے اپنی زبان کو حرکت دیتے۔ ابن عباس جب اس کو روایت کرتے تو حرکت دے کے بتلاتے، یوں حرکت دیتے، لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، کہا کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به، اللہ کے رسول نہ جلدی کیجئے نہ اپنی زبان کو حرکت دیجئے۔ کیوں؟ ان علینا، مجھ پر ذمہ داری ہے اس کا حفاظت کرنا بھی، جمعہ و قرآنہ، جمع کرنا اور قرآن کا پڑھا دینا میری ذمہ داری ہے۔ ثم ان علینا بیانہ، اور مجھ پر ذمہ داری ہے کہ اس کی تفصیل بیان کرنا بھی۔ بیان کائے میں آیا؟ قرآن تو قرآن ہے، قرآن کا بیان کائے میں آئے گا؟ حدیث میں آئے گا۔ تو جیسے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا، ویسے احادیث کی حفاظت کا ذمہ لیا تو امام بخاری کو پیدا کیا، امام مسلم کو پیدا کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کے کام ہے۔ اس وجہ سے ہر محدث اپنی جگہ بالکل صحیح تھا، ہر ائمہ اربعہ میں ہر امام اپنی جگہ بالکل صحیح تھا۔ بعض ناقص لوگ وہ ہوتے ہیں جو امام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ان کو کیا بھائی حدیث کا علم ہی نہیں تھا۔ یہ بدبختی ہے، جاہل ہیں۔ ہم وہی عزت کرتے ہیں جو وہ لوگ کرتے ہیں جو صحیح اہل علم ہیں، اہل سنہ کے امام شمار ہوئے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ انہی کو پیروی کے لیے نہ بنا لو۔ ان تک اس زمانے تک انہوں نے جو بات کہی تھی وہ بالکل ٹھیک تھی، لیکن بعد میں اگر بات واضح ہو گئی، وہ غلطی پہ نکلے، تو وہ تبھی بھی غلطی پر رہتے ہوئے ان کو ایک ثواب مل جائے گا۔ کیوں؟ مجتہد مختی کو بھی اللہ ایک ثواب دیتا ہے، مجتہد مصیب کو اللہ 2 ثواب دیتا ہے۔ آپ پوچھیں گے یہ کہ عجیب بات۔ ہاں، جو علم میں اپنی زندگی کھپا کے، اس کے اندر اپنی زندگی کھپا کے وہ رونق، وہ چیز، وہ ذہنیت جو دین کے مزاج کے اندر ہو، وہ کیفیت اپنے اندر پیدا کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں مجتہد۔ اب اجتہاد کے ذریعے کوئی فتویٰ لکھتا ہے اور وہ غلط لکھتا ہے، تبھی بھی حدیث میں آیا ہے کہ اسے 1 ثواب ملے گا۔ صحیح لکھ دیتا ہے تو اسے 2 ثواب ملے گا۔ تو امام بخاری ہوں، امام ابو حنیفہ ہوں، اپنے دور کے حساب سے جب وہ فتویٰ دے رہے تھے، اگر وہ غلط بھی دیے ہیں تو وہ اپنی جگہ برحق ہیں، ان کو ثواب ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دیے ہیں بلکہ آپ بھی غلطی کی پیروی کریں۔ وہ ان کی جگہ صحیح ہے، تمہارے لیے نہیں۔ ہم نے یہی غلطی کی کہ بعد کے آنے والوں کے لیے مرجع بنا لیا کہ حنفی بنو یا شافعی بنو۔ بعضوں نے یہ کہہ دیا کہ نہیں، ہم کچھ بھی نہ پڑھیں گے، نعرے لگائیں گے اہل الحدیث کے۔ یہ بھی صحیح نہیں۔ اہل الحدیث کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کی ضرورت پر زندگی گزارے، اپنے آپ کو ٹٹولے، منمانی تو یہ کرتے رہیں اور نام اہل الحدیث کا رکھ لیں، یہ بھی صحیح نہیں۔ تو امام بخاری کے بعد امام مسلم انہی سے تربیت پا کر کتاب کیوں لکھی؟ یہی شوق تھا کہ امام بخاری اپنی جگہ ہیں، ہونے کے باوجود بھی امام بخاری سے جو کام نہ ہو سکا وہ ہم کریں گے۔ اس کے اندر کیا خامی ہو گئی اس کو ہم دور کریں گے۔ یہ چیز ان کے اندر آئی تو ان کی بھی تقریباً 15 سالہ محنت کا نتیجہ ہے جو حدیث مسلم ہمارے پاس موجود ہے۔ مسلم شریف ہم جسے کہتے ہیں 7500 احادیث کا مجموعہ تیار کیا، یہ بھی مقررات کے ساتھ ہیں، یعنی
حدیث کو کئی مرتبہ لانے کی وجہ سے. اصل بغیر مقررات کے دیکھا جائے تو 3600 کے قریب ہے. پورے احادیث کو ملایا جائے 7500 کے قریب ہے. اور اس میں امام بخاری اور امام مسلم کے اندر ایک امتیازی شان کیا ہے؟ دونوں کے اندر کوئی حدیث ضعیف نہیں ہے. دونوں نے یہ شرط رکھ کے لکھی. اور اس میں امام بخاری پر امتیاز کیا ہے کہ امام بخاری سب سے پہلے یہ شرط محدثین میں لائے تھے کہ فلان ابن فلان بولے تو 2 آدمی فلاں سے فلاں نے سنا. اب فلاں سے فلاں نے سنا ہے تو امام بخاری کہتے ہیں کہ سنا صرف نہیں چلے گا جب تک کہ وہ دونوں کا زمانہ ایک نہیں ہوتا. دیکھیں گے انہیں کب پیدا ہوا, انہیں کب پیدا ہوا. انہیں 200 ہجری میں پیدا ہوا, انہیں 100 ہجری میں پیدا ہوا. انہیں بولتا میں اس سے سنا گا تو 100 سال انہیں کیسا جیا؟ نہیں جئیں گا. تو انہوں نے شرط لگائی زمانہ ایک رہنا. پھر کہیے کہ زمانہ ایک رہ کے بھی چل نہیں سکتا. ہو سکتا ہے انہیں بصرہ میں رہا ہو, انہیں مدینے میں رہا ہو, اتنا لمبا سفر کر کے زندگی میں کبھی آیا ہی نہیں ہو. تو اس وجہ سے امام بخاری نے شرط لگائی زندگی میں ایک نہ ایک مرتبہ تبھی مل کو رہنا, تبھی میں لوں گا اس کی حدیث, نہیں تو نہیں لوں گا. صرف خالی نام آ جائے حدیث میں, نام آ جائے فلاں سے فلاں نے سنا, تو فلاں سے فلاں 2 نام آ گئے نا, وہ فلاں فلاں 2 نام کی پوری ہسٹری کھنگال دیتے. کیسی ہسٹری کھنگالتے؟ کہاں پیدا ہوا, کہاں مریا, کیسا تھا, جھوٹ بولتا تھا کہ نہیں بولتا تھا, کہ آخری زمانے میں انہیں دیوانہ ہوگا کہ نہیں, اچھے صحت میں تھا کہ, اور اچھی عقل میں مریا کہ نہیں, دیوانہ ہو کو مریا کہ, پوری ہسٹری ان کے پاس ہوتی. کہاں تک ہوتی؟ انہیں جھوٹ بولتا کہ نہیں کہ وہ بھی دیکھتے. جھوٹ ثابت ہو جائے تو لیتے نہیں اس کے پاس سے. انہیں اسے جھوٹ بولتا کا تو ہو سکتا ہے حدیث میں بھی جھوٹ بولیں گا. اس حساب سے ہم جتنے دنیا میں آج موجود ہیں نا, بخاری کے نزدیک کسی کے پاس سے حدیث لینے کے برابر نہیں ہے. پورے جھوٹے نا, کہاں سے حدیث لیں گے؟ زندگی میں ایک جھوٹ بولے تو دن میں 70 جھوٹ بولتے ہیں ہمیں. انہوں زندگی میں ایک جھوٹ بولے تو بھی لیتے نہیں انہوں حدیث. ایسے لوگوں سے حدیث کا مجموعہ تیار. امام بخاری کہتے ہیں کہ بہت بڑا سفر کر کے میں ایک حدیث کی تلاش میں, ایک حدیث معلوم ہوا, ایک حدیث ان کے پاس ہے, ایک حدیث ان کے پاس ہے. اس واسطے بہت لمبا سفر کر کے پہنچا کہ ان کی کیونکہ زبانی سن لیے تو پھر حدیث لکھنے تو نہیں لکھ سکتے. تو اس وجہ سے میں سفر کر کے کئی دن کا پہنچا, اور جب مجھے بتایا گیا کہ یہ فلاں بزرگ ہیں جو وہ حدیث کے کیا ہے راوی ہیں, تو میں ان کو پہنچا تو شام ہو چکی تھی, اور وہ خالی تھیلے کو کیا ہے گھوڑے کے منہ پہ باندھ کے کہہ رہے تھے کہ کھا کھا. میں دیکھا کہ جانور سے جھوٹ بولتے ہیں تو رسول پر بھی جھوٹ بولیں گے. اتنا لمبا سفر کر کے آ کے حدیث نہیں لی, واپس چلے. یہ دیکھو انسانوں سے جھوٹ بولنا. ہمیں تو 10 مرتبہ بولتے بچے کو جرا ادھر چاکلیٹ دیتا ہوں, دینے کا بھی نہیں رہتا, یہ رہتا دیتا بھی نہیں انہیں کبھی. چپکے تو بھی آ کرتے, ادھر دیکھ رہے کرتے, وہاں دیکھ سپلک رہتے, کیا بھی نہیں رہتا, انہیں وہاں پلٹا تھا بھاگ جاتے, ہنسنے کو چل جاتے. کیا کیا نہیں تماشے کرتے رہتے دن میں, کتنے جھوٹا. یہ تو حساب ہی نہیں. نیت کے ساتھ تو کم ہو سکتے ہیں, بغیر نیت کے ہزاروں جھوٹا. فون اٹھاتے کہاں جی نیچے جی کھڑا ہوں, کہاں کی رہتا ہوں, انہیں آنے کیسا بھی لگیں گا ابھی آدھا گھنٹہ. کہاں جی نیچے کھڑی ملاق کو دے گا تو دیکھ ٹھہرو جی, وہاں کھڑو جی, ابھی آتا ہوں جی, قریب میں جی ہوں. اسے جھوٹ بھی شمار نہیں کرتے. کون سے بھی جھوٹ بولا تو جی دیوانہ جھوٹ کر, میں کہتے جھوٹ بولا کیا, یہ بولنا بالکل معمولی بات, معمولی. کون تو ہی فون اٹھا جو بولو جی, میں نہیں ہوں, بولو میں نہیں ہوں بولتا رہو, معلوم ہوا تو آ جاؤں گا, انہیں بھی چاپ پینے کے بعد اسے بھی پلانا پڑے گا. پھر کیا کیا ہنگامے ہمارے, جھوٹ کو جھوٹ سمجھتے ہیں. تو محدثین جس حیثیت سے جمع کیے ہیں ان کا ملکہ شان دیکھو. ایسے اپنے آپ کو سب کچھ قربان کر کے جمع کرنے والوں بیٹھے بٹھائے وہ حدیث کی, وہ حدیث ضعیف کہتے نا مولوی صاحب, تمہیں کیا بولتے ہیں؟ اچھا انہیں پورا پڑھ کو آ گیا ہوں, زندگی کھپا کو سیدھا کو اب انہیں ضعیف کا فتویٰ دیتے. دینے سے پہلے سوچو. تو یہ چیز ہے امام بخاری اور مسلم. اب یہ جو شرط لگائی نا امام بخاری نے
کہ کہا کہ جب تک وہ بندہ یہ بندہ زندگی میں ایک بار ملنا ثابت نہیں ہوتا تو میں حدیث نہیں لوں گا، اس کے بعد کوئی محدث نہیں لگا سکے، اتنی کڑی شرط۔ اسی وجہ سے امام بخاری کو پہلا درجہ دیتے ہیں۔ ہر امام نے اتنا کہا کہ بھائی دونوں کا ایئر زمانہ ایک رہنا، ملنا اگر شرط لگا دیے تو ان کا پورا پل پل ہمیں جاننا، کہاں گئے انہوں، کب گئے انہوں، کون سے زمانے میں گئے، ملے تو اس وقت ان کی عمر کیا تھی، ان کی عمر کیا تھی۔ اتنی کڑی شرط لگا لیں گے تو پھر حدیث کو جمع کرنا مشکل ہو جائے۔ لیکن امام بخاری یہ شرط کو چھوڑے نہیں، کہا کہ یہ شرط ہے تو میں لوں گا، اندر میں تو نہیں لوں گا۔ اس حیثیت سے ہی امام بخاری کا پلڑا بھاری رہا، تو اسی کی پیروی کرنے والے امام مسلم ہیں۔ انہوں نے بھی انہی شرائط پر، اسی وجہ سے اب جو مجموعہ ایک اور تیار ہوا، وہ مجموعہ کیا ہے؟ لؤلؤ والمرجان فی متفق علیہ الشیخان۔ وہ کیا مجموعہ ہے؟ لؤلؤ کہتے ہیں موتی کو، مرجان کہتے ہیں یاقوت۔ بعد میں آنے والوں نے انہوں نے کیا کیا؟ جس حدیث پر امام بخاری بھی متفق ہو جائیں، امام مسلم بھی متفق ہو جائیں، وہ حدیث خالی امام بخاری روایت کرنے سے افضل ہوئی نہیں ہوئی۔ دو بڑے بڑے امام دونوں حدیث کی کتابیں لکھی، لیکن اب دونوں حدیث کی کتابیں میں ایک حدیث موجود ہے، تو اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے، تو وہ حدیث خالی بخاری میں رہنے سے اونچی ہوئی نہیں ہوئی؟ ہوئی۔ تو دوسرے آنے والے لوگوں نے کیا کیا کہ جو دونوں اتفاق کر لیے ہیں ان کو چنو، اس میں سے بخاری میں سے، مسلم میں سے۔ دیکھو مسلم بھی روایت کیے ہیں، بخاری بھی روایت، ایسے احادیث کو چن کے ایک کتاب بنائی، لؤلؤ والمرجان فی متفق علیہ الشیخان۔ یہ ہے موتی یاقوت کا خزانہ جس پر دونوں امام شیخین، امام بخاری امام مسلم اتفاق کر کے جمع کر دی، وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ صرف چھوٹی کتاب، اگر وہ یاد کر لیں گے تو آپ کو بخاری بھی یاد ہے، مسلم بھی یاد ہے، مانا ہے۔ ایک مجموعے میں تیار کی احادیث، اس طرح یہ احادیث کی ترقی ہوتی رہی۔ تو غرض بتانے کا مقصد یہ ہے کہ امام بخاری بھی اپنی نوجوانی زندگی میں شروع کیا کتاب کو لکھنا، اور اس کو ختم کیا اپنے 15 سال کھپا کر، اور لکھ کر سب سے پہلے انہوں نے بھی اپنے استاد پر پیش کی، اور انہوں نے بھی اس کو اسی طرح دورہ کرایا، اور انہوں نے بھی اس پر کیا ہے تمام مشائخ پر اس کو پیش کیا۔ تو مشائخ کی آراء اور ان کے اس معاملے میں بہترین الفاظ کیا تھے؟ بعض معاملے میں امام مسلم امام بخاری سے بھی بڑھ گئے ہیں، یہ فتویٰ دیا۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ امام مسلم کا ایک انفرادی طور پر شان کیا تھی اپنی کتاب لکھنے میں۔ یہ ذرا علمی بات ہے، پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں سہل بنا کے پیش کروں، بات سمجھ آئے بہتر، نہ آئے تو چھوڑ دیں۔ امام بخاری کرتے کیا ہیں کہ ایک حدیث فلاں ابن فلاں ابن فلاں سے آئی ہے، وہی حدیث پھر دوسری روایت دوسری سند سے فلاں ابن فلاں ابن فلاں سے آئی ہے، پھر کوچ حدیث تیسری سند سے آئی ہے فلاں ابن فلاں ابن فلاں۔ تو امام بخاری کیا کرتے کہ کبھی لکھتے وقت پہلی سند بیان کر دیتے، پھر وہی حدیث دوسری جگہ لکھتے وقت دوسری سند بیان کرتے تھے، پھر وہی حدیث تیسری جگہ لکھتے وقت تیسری سند بیان کرتے۔ مثلا سمجھیے کہ ایک حدیث ہے من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ میرے تک یعنی امام بخاری تک پہنچنے کی بات کیسی ہے؟ محمد نے ابراہیم سے سنا، ابراہیم نے اسماعیل سے سنا، اسماعیل نے اسحاق سے سنا، کیا من غشنا فلیس منا۔ پھر دوسری ایک سند بھی میرے پاس ہے، اس میں کیا ہے؟ ابراہیم نے اسماعیل سے سنا، اسماعیل نے یوسف سے سنا، یوسف بیان کر رہا ہے، یہ دوسری سند ہو گئی جس میں اسحاق نہیں ہے درمیان۔ پھر اسی طرح تیسری ایک سند بھی ہے اسی حدیث کی جس میں نام ہی بالکل تبدیل ہو گئے، اس میں کیا ہے؟ اقبال نے سنا، پھر اقبال سے کس نے سنا؟ عبد الرحیم نے سنا، عبد الرحیم سے کس نے سنا؟ عبد الرحمن نے سنا، نام ہی تب 3 سندوں سے آئی ہے، حدیث ایک ہی ہے، کیا سنا؟ من غش فلیس منا۔ تو امام بخاری کیا کرتے تھے کہ ایک باب میں جب لکھتے
تو پہلی سند ابراہیم والی بیان کرتے، دوسرے باب میں اس کو لکھتے تو کیا کرتے ابراہیم اسماعیل اسحاق والی بیان کرتے، تیسرے باب میں اس کو لکھتے تو اقبال عبد الرحیم عبد الرحمان کی لکھ دیتے، حدیث ایک ہی سند مختلف، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اتنی پکی یہ حدیث ہے کہ اتنے لوگوں سے آئی ہے۔ لیکن امام مسلم سوچے ایسا لکھنے سے حفاظ کو، پڑھنے والوں کو، یاد رکھنے والوں کو تکلیف ہوگی کہ ہر جگہ وہ متن یاد کرے پھر سند یاد کرے، متن یاد کرے پھر سند۔ انہوں نے کیا کیا اپنی کتاب میں اس طریقے کو چھوڑ کے انہوں نے کیا کیا کہ اب 3 طرق سے آئی ہے حدیث، ایک ہی حدیث، وہ کیا کرتے کہ پہلی سند یہ ہے، دوسری سند یہ ہے، تیسری سند یہ ہے، الفاظ اس کے ہیں، بلکہ یہ پورے سند ایک ہی جگہ اکٹھے کر کے لکھ دیتے۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ آئی تو اچھا، نہیں آئی تو زیادہ دال کو سمجھو نہ کو، مشکل میں پڑ جاؤں گا بعد میں بھائی۔ ہاں تو یہ طریقے سے ہوا کیا کہ جتنے الفاظ سے حدیث آ جاتی اتنے الفاظ سب کے سب مل جاتے اسی ایک حدیث کے اندر۔ یہ کام امام بخاری نہیں کی تھی، تو اس حیثیت سے بعضوں نے کہا ہے کہ امام مسلم کے تراجم اور امام مسلم کے احادیث کو عنوان کی حیثیت سے یاد کرنا بہت آسان ہے بنسبت امام بخاری کی حدیث۔ تو اس حیثیت اب انہوں نے ایک نیا ٹرنڈ اور نیا اس میں اندر کیا اسلوب نکالا تاکہ اور امت کو فائدہ پہنچے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ اپنی جگہ، امام مسلم رحمہ اللہ اپنی جگہ، پھر انہوں نے کام کو چلایا، اور اس کے بعد اس حیثیت سے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کی وفات ہوئی 260 پر 1 ہجری، 260 پر 1 ہجری، تو کل عمر کتنی ہوئی؟ 55 204، تو 55 سال کی عمر پائے۔ کتنا پائے؟ 50 پر 5 سال۔ کام کیا کیے؟ آج تک پوری امت مسلمہ محتاج ایسا کام کر کے۔ حلیہ مبارک میں آتا ہے کہ بڑے سرخ و سفید تھے اور بہت اونچے تھے، بڑے خوبصورت تھے، اور وہ خود کہتے ہیں کہ اخلاق کے لحاظ سے اتنے بلند تھے کہ میں نے زندگی میں نہ کبھی جھوٹ کہا ہے، نہ کبھی غیبت کی ہے، نہ کسی پہ الزام دھرا ہے، میں نے کبھی نہیں کیا ہے کام۔ وہ خود اپنی مجلس میں کہتے ہیں کہ زندگی میں نے کبھی کسی سے جھوٹ نہیں بولا اور کبھی غیبت نہیں کی۔ میں غیبت نہ کرنا تو بہت بڑا معاملہ ہے، بیٹھے جگہ ہمیں کیا ہے 10 منٹ میں عالم اللہ کی کر ڈالتے، کتنے لوگ ہی کرتے وہی معلوم نہیں ہوگا، اتنا کرتے ایک ہی جگہ بیٹھ کو، وہی مسجد میں آرام سے بیٹھ کو شروع کرتا ہوں، معلوم کیا جی کر کو وہاں سے شروع کرتا نا، وہ کب ختم ہوتا معلوم نہیں ہوتا، تو کبھی نہیں کی۔ اور امام مسلم رحمہ اللہ علم کے اتنے شائخ تھے، اتنے شوقین تھے، باوجود کہ کتابوں کی کتابیں حفظ کر لینے کے، کوئی پوچھتا اور مسئلہ معلوم نہ ہوتا تو رات دن اسی میں بتا دیتے کہ جب تک مسئلہ معلوم۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ امام مسلم نے وفات بھی پائی۔ مسئلہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ علمی مذاکرہ چل رہا تھا، مجلس چل رہی تھی، اور ایک شخص نے اٹھ کے امام مسلم سے سوال کیا فلاں مسئلے کا حل کیا ہے؟ امام مسلم نے کہا حل تو ہے بھائی، لیکن مجھے یاد نہیں آ رہا ہے اب فی الوقت، میں کتابوں کا کیا ہے مطالعہ کرنا پڑے گا کہ کہاں ہے یہ مسئلہ لکھا ہوا۔ اچھا آپ مجھے ٹائم دیجیے، میں جا کے کیا ہے اس کو تلاش کرتا ہوں۔ یہ کہہ کے نکلے گھر کو آ کے اپنے لائبریری میں بیٹھے اور کہا خادم سے کہ کسی کو اندر نہ بھیجنا، میں علم کی تلاش میں اب ایک مسئلے کے لیے میں کیا کتابیں چیک کر رہا ہوں، کسی کو بھی اندر نہ بھیجنا، کھانے پینے کا بھی نہ پوچھنا۔ تو اس نے کہا کہ استاد حضرت کھانے پینے کا تو نہیں پوچھوں گا، لیکن اندر ایک کھجور کی ٹوکری رکھی ہوئی ہے، اگر بھوک لگے تو کھا لے۔ یہ کہہ کے اس نے دروازہ بند کر دیا، اور امام مسلم کیا کیے کہ وہ جو ٹوکری تھی اس ٹوکری کے قریب بیٹھ گئے اور کھجور کھاتے جاتے تھے، اور ایک ایک کتاب اٹھا کے دیکھتے جاتے تھے، ایک ایک کتاب اٹھاتے ایک کتاب رکھتے۔ نماز عشاء کے بعد شروع ہوئی تھی، فجر کی اذان کان میں پڑی تو مسئلہ نظر آ گیا، اور بہل کے دیکھا ٹوکری کو تو ٹوکرا بھی خالی۔ ابھی ایک انسان ایک ٹکڑا کھجوریں کھا لے تو ہوگی کیا حالت؟ پہلے تو کہ یہ تو کھجور گرم ہے۔ وہاں سے وہ بیمار پڑے اور اسی میں وفات۔ علم کی تلاش میں ان کو خبر بھی نہ ہوئی کہ وہ کیا کر رہے ہیں، تلاش کرنے میں اتنے محو ہوئے کہ کرتے جاتے تھے اور ایک ایک کھجور کھاتے جاتے تھے۔ مسئلہ تو صبح مل گیا لیکن ساتھ ساتھ پوری ٹوکری کھا گئے۔ اب انہیں بعد میں پتا چلا کہ میں اتنے کھجور،
پھر اس کے بعد بدہضمی شروع ہوئی اور اسی پیٹ کے مرض میں انہوں نے وفات پائی. یہ علم کے شائقین تھے، ایسے کہ دوسری چیز کی طرف انہیں خیال بھی نہیں جاتا تھا. اس طرح امام مسلم رحمہ اللہ نے 55 سال کی زندگی گزار کے صحیح مسلم کتاب لکھ کے ہمارے ہاتھ دے گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر تم تاریخ میں احادیث میں چلتا پھرتا دیکھنا چاہتے ہو تو لو، ایک میرے استاد بخاری لا کے سامنے رکھے، ایک میں شاگرد بن کے سامنے رکھا ہوں، تمہیں اس سے بڑھ کے اور ضرورت کیا ہے؟ تم کیوں تقلید کے پیچھے پھرتے ہو؟ تم کیوں فلاں کے پیچھے پھرتے ہو؟ پوری سیرت مبارکہ اس کے اندر موجود ہے. کیا نہیں ملتا ہے اس کے اندر؟ پڑھ کے تو دیکھو. کبھی پڑھا ہے، کبھی رواج دیا ہے. اللہ ہمارے اماموں کو توفیق دے، نمازوں کے بعد کتابیں لے کے رٹنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، فلاں کتاب کی تدریس، کوئی فجر کے بعد، کوئی عصر کے بعد. اللہ کرے کوئی کلام اللہ کو لے کے بیٹھے، کوئی مسلم کو لے کے بیٹھے، کوئی بخاری کو لے کے بیٹھے. حدیث کا مجموعہ ہے. یہ پڑھنے کے بجائے ہمیں وہ بولے، انہوں خواب میں وہ دیکھے، ہاتھ نکل کو آیا، خبر میں سے نہیں آیا، یہ قصے کہانا بولنے کے بجائے بخاری و مسلم کو پڑھ کے امت کو سناتے تو آج مسائل نہیں ہوتے. ہر مسئلے کا حل اس کے اندر موجود ہے. کتابیں اس پر الگ سے باب باندھے گئے. تمہاری زندگی کتاب الغسل، باب الغسل، کتاب الطہارہ، تمہیں غسل کیسے کر، بڑے بڑے اچھے زندگیاں گزار گئے. جنابت کی حالت کا غسل معلوم نہیں. بولتا ہوں مولوی صاحب اسے کر کو نماز کو نہیں ہوں گا مولوی صاحب. کئی کو جی 3 منٹ کافی، 3 منٹ کافی جنابت کا غسل کر. اور حدیث میں آتا ہے 1 سا سے اللہ کے رسول وضو کر لیتے، 4 سا سے اللہ کے رسول غسل کر لیتے. اگر آج عوام کو سمجھائیں گے تو بات سمجھ ہی نہیں آئیں گی. 1 سا بولے تو 1 جگ پانی، 1 جگ پانی میں وضو. 4 سا بولے تو 4 جگ پانی ڈالو. بالٹی میں کتنا ہوتا دیکھو، پاؤ بالٹی بھی بھری گی نہیں. اس میں اللہ کے رسول غسل کر کے آتے بول کے حدیث میں ہے. ہمیں کیا سمجھتے، شاور کھول کو چھوڑ کو نیچے سے کیا ہے، ٹینک رکھو، اس میں لیڈ کو انہیں شیمپو صابونہ دال کو گورے ہونے کی کوشش کرتا رہتا 10 منٹ. اس کے بعد نکل کو آتا آدھا گھنٹہ حمام میں رکھو، تب بھی گورا تو ہوتا نہیں انہیں، وہ اور بات ہے. لیکن ہمارے دماغ میں کیا ہے، یہی غسل سمجھتے ہیں ہمیں. تو اب یہ کر کو آؤ جی تمہیں نماز کو آ جاؤ جی، جنابت کی حالت رہے تو کیا بھی نہیں جی، اذان سنے تو بس جی نماز کو آگے جا گا. تو وہ کیسا مولوی صاحب پوچھتا ہوں میں تو 1 گھنٹہ نہاتا سونا، کہاں 1 گھنٹہ ہے ہمارے پاس نماز کے. 5 منٹ کافی ہے. 3 منٹ میں غسل ہو سکتا ہے، پاؤ بکیٹ پانی کافی ہے. آپ پوچھیں گے پھر کیسے؟ ایسے ہی حدیث میں باقاعدہ پورا لکھا گیا ہے. غسل کا مطلب صابن نہیں ہے، صابن کی ضرورت ہی نہیں ہے جنابت کے غسل. ارکان صرف 3 ہی وہاں پر. وضو کرو، شرمگاہ کو دھو، پھر اس کے بعد کیا کرو، پورے بدن میں پانی بہاؤ، ناخن اتنی جگہ بھی سوکھی نہیں رہنے، باہر نکل کے آ جاؤ، غسل تمہارا ہو گیا. یہی ارکان ہے، یہ غسل ہے، غسل جنابت ہے. پاؤ بکیٹ پانی میں کر کے آ جائیں. باقاعدہ پورا قصہ اللہ کے رسول کیسے کیے سب کچھ امہات المومنین بیان کر رہے. انہیں پتہ ہی نہیں، حدیث کی کتابیں پڑھے تو نہ پتا ہوگا. ہمیں 1000 چیزیں اپنے اوپر ڈال لیتے. 1 جگ میں وضو کر لیتے، وہ کیسا ہوں گا، انہیں کھولتا کھستا کھولتا کھستا رہتا. کتنا پانی ویسٹ کرتے. بعض لوگ وہ کھڑ جاتے، منہ اٹھاتے پھر منہ چھوڑتے، منہ نیت کرتے پھر کعبے کی طرف، امام کے پیچھے، فین کے نیچے، کارپیٹ کے اوپر، پھر بولتا، پھر سوچتا نیت کرا کہ نہیں کی، پھر شروع کرتا وہاں سے. خلل الگ ہو جاتا اسے، نیت میں شک لگ گئے، بولتا پھر بولتا اور ایک بار. اس میں جو امام صاحب رکوع میں چلے گئے تو پوچھتا اب نماز ملی کہ نہیں ملی گی. بولو تجھے کون با کوئی اتنی لمبی کہانی بولو، بولے کہ اللہ کو معلوم نہیں تو کائی کو الگ ہوئے مسجد کو بول. کہیں پورے سیرت مبارکہ میں ہمیں دیکھتا ہے کہ اللہ کے رسول نماز کے لیے نیت باندھے بغیر الفاظ، یہ صحابہ باندھے، کہیں بھی نہیں ہے. اب اس کے علاوہ کیا ہے، روزے کی الگ نیت کرتے، وہ کیا نویتو ان اصوما غدن. اب روزہ آج کا رکھتا ہے، بولتا ہے کل رکھوں گا، بولتا ہے نیت میں کیا بولتا ہوں انہیں غدن، کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، رکھتا کل کا، آج کا روزہ رکھتا.
پھر اس کے بعد نیت الگ نہیں کرو تو روزہ الگ نہیں ہوگا کہ جی سحری بیٹھ کو اتنا بھرتا نا تندوری یہ وہ متنجن وہ کائی کو کھاتا سو تو صبح کو اٹھ کو کھانا کھا لینے کے واسطے. عجیب عجیب شریعت بنا. کیوں پڑھتا نہیں بندہ؟ حدیث میں کیا آکے ہے؟ پڑھتا نہیں. مسائل اصل میں یہ ہیں ہمارے جو ہیں وہ پڑھتا تو بہت آسانی پیدا ہو جاتی. تو انہوں نے اپنی زندگیاں لگا کے ہر ایک مسئلے کا حل سامنے حدیث سے رکھ کے گئے اور ہمیں امت کے بالکل بہترین شاہراہ پہ چھوڑا ہمیں اسلام کے. اور ہم نے کیا کیا؟ ان کو تو بھلا دیا. ان کو اٹھا کے کیا ہے مدارس والوں کے لیے وقف کر دیا کہ مدرسے میں تبرکن بخاری کا ختم ہوتا 7ویں سال تبرک کے طور پر. وہاں بھی پوری بخاری نہیں پڑھائی جاتی. یہ عجیب بات ہے. عالمیت میں سے جو نکلتے ان کو بھی نہیں پڑھائی جاتی. بعض مدارس ہیں جس میں دورہ ہوتا ہے ورنہ عموماً مدارس میں تبرکن پڑھاتے چند باب. اللہ کے فضل سے آج تو علم اتنا آسان ہو گیا ہے. میڈیا اتنا اس کو کیا ہے پھیلایا ہے انٹرنیٹ وغیرہ کے ذریعے. یہ جو کچھ بھی ہے آج تو آپ کے لیے ایک کلک پہ سب کچھ ہے. ایسے ایسے سافٹ ویئر آ چکے ہیں کہ خالی ایک لفظ ٹائپ کرو اور کتنے کتابوں میں کہاں کہاں آیا ہے سب احادیث کو جمع کر کے بتاتا ہے ایک ہی وقت. کتنے بار کون سی کتاب میں آئی ہے اور یہ لفظ کہاں سے آیا ہے اور اس کے معنی کیا ہیں. 10 لینگویجز میں آئے ہیں سافٹ ویئر. انگلش میں چاہیے, اردو میں چاہیے, مراٹھی میں چاہیے, عربی میں چاہیے. ذرا سا وقت لگاؤ 10 منٹ 2 دن میں بخاری کا دورہ شروع کرو. دیکھو زندگی کے 1 سال میں آپ کیا ہے تقریباً آدھی بخاری پڑھ لیں. عوام کے لیے کہہ رہا ہوں, علماء کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. میں جو علماء کے پڑھنے کی بات نہیں کہہ رہا ہوں, وہ تو الگ ہے مدارس میں چل رہا ہے. جو لینگویج آپ کو آتی ہے پڑھو, پورے مسائل موجود ہیں اس کے اندر, آپ کو حل مل جائے گا. بھٹکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. غسل و طہارت, بچہ جنین جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہاں سے لے کو قبر تک دفنانے تک جتنے مسائل ہیں سب کو احاطہ کیا ہے امام بخاری اور مسلم نے. اس کو آئیڈیل بناؤ, پڑھو, آپ کی زندگیاں تبدیل ہو جائیں گی. پھر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ فرق, یہ ڈھونس جو جماعتوں کے اماموں نے جمع کر کے رکھا ہے امت پر, یہ سب کچھ کیا ہے؟ دھوکہ ہے, فریب ہے, حق ہے. میں نہیں کہتا, خود پڑھ کے جانا. میں نے آپ کو ایک شاہراہ ہے, ایک راستہ بتایا ہے. اس بحث میں مت پڑھو کہ جاوید صحیح کہتا ہے یا نہیں. یہ بحث میں کچھ نہیں رکھا ہے. مجھے بھی مت مانو, نہ مجھ پہ اعتبار کرو. جاؤ دیکھو, خود آنکھوں سے دیکھو اور بناؤ اپنی زندگی. 1 سال کے اندر تبدیلی دیکھو. تمہارے پاس ہزاروں مسائل کے حل خود تمہارے پاس موجود ہیں. کرو گے؟ دورہ رکھیں, یہی ایک کتاب لیں, کون سی زبان آتی اسی زبان میں پڑھیں. جو مصنف چاہتے ہیں وہ مصنف کی لے کے پڑھیں, لیکن پڑھیں, علم کو بڑھائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی اپنے دین کے علم کے لیے ہم سب کو چن لے. اللہ تبارک و تعالی دین کا صحیح فہم اور سمجھ ہمیں عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب. Welcome, O Ramadan. You are honored, O month of the Quran. It is Ramadan. O one who sleeps, stand up and declare the oneness of Allah, the oneness of Allah. O one who fasts, stand up in prayer at night, and Allah will forgive, Allah will forgive. Welcome, O Ramadan. You are honored, O month of the Quran. It is Ramadan. Oh, you who believe, give charity for the pleasure of Allah, the pleasure of Allah. Oh, you who believe, read the Quran every night of Ramadan, night of Ramadan. Welcome, O Ramadan.
the Quran. It is Ramadan. Oh, you who believe, look out for the night, most blessed of all nights, most blessed of all nights. Oh, you who believe, take hold of this night and lament to Allah, lament to